ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرے لے کر کے حاضر ہوا۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ سب سے پہلے ناظرین گرامی، کیا جمعیت العلماء مولانا محمود مدنی نے آر ایس ایس کو گیان واپی پر، کاشی پر، متھرا پر گفتگو کرنے کے سلسلے میں اشارہ دیا ہے؟ یہ سوالات اٹھ رہے ہیں۔ انگریزی اخبارات اس پر جو ہے الگ الگ عنوانات سے لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دراصل مولانا محمود مدنی صاحب نے ابھی ANI کو، جو بھارت کی سب سے بڑی نیوز ایجنسی ہے، اس کے نمائندے کو انٹرویو دیا ہے، جس میں مختلف قسم کے سوالات پوچھے گئے ہیں آسام کے سلسلے میں، جہاں پر جو ہے مسلمانوں کو جو ہے غیر وطنی کہہ کر کے یا گھسپیٹیے کہتے ہوئے ان پر ظلم و ستم کیا، ان کو باہر نکالنے کی جو کوششیں ہوئی، اور تمام چیزوں کے بیچ میں مولانا محمود مدنی صاحب نے آسام کا دورہ بھی کیا، جو واقعی میں بہت سراہنے والا عمل تھا اور کارروائی تھی۔ وہاں کے مظلوموں کی داد رسی کی اور پھر وہاں جا کر کے ان کو مکمل طور پر حمایت کا اعلان کیا، بلکہ یہ تمام مسلمانوں کو اس وقت ایک جٹ ہو کر کے آسام کے ان مظلوم مسلمانوں کے اوپر ہو رہے مظالم کے خلاف جو ہے آواز بھی اٹھانی چاہیے۔ بہرکیف اس وقت جو مختلف اخبارات لکھ رہے ہیں مولانا محمود مدنی صاحب کے اس گفتگو کو لے کر کے، حال ہی میں سنگھ کے پرمکھ RSS چیف موہن بھاگوت نے جو بیان دیا تھا کہ جو ہے کاشی متھرا کو لے کر کے جو ہے ہم لوگ اس میں اپنے RSS تنظیم کی جانب سے کوئی اس تحریک میں شامل تو نہیں ہوں گے، لیکن جو ہے ہم لوگ کوشش، جو لوگ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں اپنے کارکنان کو روک بھی نہیں پائیں گے، کیونکہ ان کے دھرم کا مسئلہ ہے۔ اور جب ہم اتنا کھلے دل سے بے بات سامنے رکھ رہے ہیں تو پھر مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ جو ہے کاشی اور متھرا کو لے کر کے ان کے سلسلے میں بھی بات ہو۔ تو شاید وہ اشارہ تھا، اسی اشارے کی جانب جو ہے سوال کیا گیا، تو اس وقت جو ہے مولانا محمود مدنی صاحب نے کیا جواب دیا، اور اس کے بعد اس ویڈیو کو دکھا کر کے جب اسی ANI نے یا دیگر نمائندوں نے کانگریس کے 2 لیڈران سے جب سوال کیا تو انہوں نے کیا جواب دیا ہے، اس پر بھی جو ہے میں یہ ساری ویڈیوز آپ کو سناؤں گا۔ بہت لمبا جو ہے انٹرویو کا سیکشن ہے مولانا محمود مدنی صاحب کے ساتھ ANI کی، جو 2 اہم ترین سوالات پر جواب دیے ہیں، بالخصوص گیان واپی کاشی متھرا کو لے کر کے RSS سے گفتگو کے سلسلے میں اس وقت مولانا نے کیا کہا ہے۔ ان دونوں ویڈیوز کو سنیں، پھر اس کے بعد آپ کو دکھایا جائے گا کہ اس پر تبصرہ جب مانگا گیا کانگریس لیڈران سے تو انہوں نے کیا کہا ہے۔ انہوں نے صاف کہا کہ سنگھ کون ہوتا ہے گفتگو کرنے کے لیے، سنگھ کی کوئی وقات نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے، ہاں حکومت سے بات چیت ہو سکتی ہے۔ اس طرح کا انہوں نے جواب دیا ہے، آپ دیکھ لیں، سن لیں۔ ابھی آپ کو میں نے دیکھا کہ آپ گوہاٹی گئے، آسام گئے، وہاں پہ کئی ضلعوں میں جہاں پہ ایوکشن کی ایک ڈرائیو چل رہی ہے، تو کیا یہ مدعا ہے اور اس کو کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں اس ایوکشن کو، ناٹ اونلی آسام، باقی جگہوں پہ بھی جو چل رہا ہے؟ دیکھیے، ایک ہے سچویشن، جب ایوکشن کی بات کرتے ہیں ہم تو کئی جگہ ڈیولپمنٹ کا سوال آتا ہے، سڑکوں کا سوال آتا ہے، اور بھی پروجیکٹوں کا سوال آتا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ انڈیا جیسی ڈیولپنگ کنٹری میں صرف اس وجہ سے کہ ایوکشن ہو رہا ہے اس کا ویرودھ کیا جائے، بلکہ اس کو سپورٹ کیا جانا چاہیے۔ آسام کی سچویشن ایسی ہے کہ وہ خاص طور سے انہوں نے جان بوجھ کر سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنز کو اگنور کیا ہے اور زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ چناؤ قریب ہے۔ ان کے لیے آسان ہے بے روزگاری کے پر سوال نہ ہو، کرپشن پر سوال نہ ہو، دوسری چیزوں کے سوال سب لوگوں کے مائنڈ سے ہٹ جائیں اور کمیونٹی وشیش کا مسئلہ بن جائے تو آسان ہے وہ، اسی کے مطابق انہوں نے اس کے اوپر ایکشن لیا ہے۔ یہی ہماری ان سے شکایت تھی، ہم نے کہا بھئی آپ گائیڈ لائن کے مطابق سسٹم سے کریے کام کو، جو کرنا ہے ٹھیک ہے،
تو آپ کو لگتا ہے وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں کمیونٹی کو؟ انہوں نے ہمیں نہیں لگتا، وہ خود ہی لگا رہے ہیں اس بات کو. آپ نے کچھ لوگ ایک جگہ رہتے ہیں، ایک گاؤں ہے، آپ نے اس گاؤں کو اجاڑ دیا، پیپرز میں نام دیا کہ یہ ایوکشن ہو رہا ہے فلاں فلاں وجہ سے، فارسٹ میں ہے، اس میں ہے، اس میں ہے، جو بھی ہو. تو پیپر میں تو یہ نام ہے، اور اپنے بھاشنوں میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈاؤٹ فل لوگ ہیں، فلاں ہے فلاں. تو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم ایوکشن اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ فارسٹ میں ہے؟ آپ یہ کہیے ہم ایوکشن اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ بنگلہ دیشی ہیں. آپ یہ کہیے نا، اور یہ کہہ کر کے پھر آپ ان کو ڈپورٹ کیجئے. بنگلہ دیشی ہونے کا اور بنگلہ دیشیوں کو ڈپورٹ کرنے کا ایک پورا پروسیس ہے، وہ پروسیس کہیں بھی امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا ہے. اس کیس میں ایوکشن والے ایریا میں کہیں کچھ نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن زبان سے اپنے بھاشنوں میں وہ کر رہے ہیں. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ نشانہ کہیں اور ہے اور بات چیت کہیں اور ہے، کام کچھ اور ہو رہا ہے، نشانہ کچھ اور ہو رہا ہے. تو اپنے ووٹرز کو، جو فیوچر میں ان کے ووٹرز ہو سکتے ہیں، ان کو بے وقوف بنانے کے لیے وہ اپنے بھاشنوں میں دوسری بات کہہ رہے ہیں اور کام دوسرا کر رہے ہیں. مدنی جی، میں نے آپ کا کہیں پہ ایک بیان پڑھا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، نہ آر ایس ایس سے، نہ بی جے پی سے، نہ سرکار سے. ہم آر ایس ایس کے ساتھ بھی کام کرنے کو تیار ہیں. تو ابھی آپ نے جیسے جس طرح سے آر ایس ایس کا بھی کچھ آؤٹ ریچ بڑھا ہے حال میں ٹوورڈز مسلم، تو کس طرح سے اس کو دیکھا جائے؟ اچھا ہے، مطلب اس کو بہت سارے ایف ان بٹ ہیں اس میں ابھی بھی، لیکن تھوڑا سا اس کو اگر تفصیل سے بتائیں گے، بیکاز پیپل وانٹ ٹو نو دا ویو. دیکھیے، آپ جو لوگ جو سننا چاہتے ہیں اور جو میں کہنا چاہتا ہوں اس میں کچھ فرق نہیں ہے. رائٹ. ایک میرا پرسنل ویو نہیں ہے، بلکہ آرگنائزیشن کی جو سب سے بڑی ہمارا پروگرام ہوتا ہے 2023 میں ہوا تھا، وہ رام لیلا گراؤنڈ میں. جی. ابھی بھی ہم کرنے والے ہیں، وہ پھر اکتوبر نومبر میں پھر کرنے والے ہیں. تو اس موقع پر ہم نے ریزولوشن پاس کیا تھا، یہ کہا تھا انگیج ہونا چاہیے. ڈفرینسز ہیں، ان ڈفرینسز کو منیمائز کرنے کا طریقہ ڈائلاگ کے سوا کچھ نہیں ہے. جو طریقے سے سرسنگ چالک بیچ میں انہوں نے گیان واپی والے ایشو پر بھی ایک بات کہی تھی، وہ سراہنی تھی. دوسری بات ابھی بھی انہوں نے کچھ کہی ہیں، ان میں کئی باتیں ایسی ہیں جن کے اوپر ہم لوگ ڈسکس کر سکتے ہیں، ہم لوگ اپنا آرگومنٹ رکھ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس سے ایگری نہیں کرتے ہیں. یہ ساری باتیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا یہ کوشش ہے اس کو سراہا جانا چاہیے ڈفرینسز کے باوجود. اور یہ کہ کوئی بھی موقع اپورچونٹی ملے مسلمانوں کے کسی بھی گروپ کو، ہم کو ملے، کسی اور کو ملے، کسی اور کو ملے، وہ کسی کو بھی چوز کریں، کیونکہ یہ تو ان کی چوائس ہوگی کہ وہ کس کے ساتھ بیٹھنا پسند کریں گے. کسی کے ساتھ بھی کرے، ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. بیٹھنے کو، بات چیت کرنے کو پوری طاقت کے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں، ویلکم کرنا چاہتے ہیں. اور ڈفرینسز تو ہوتے ہیں، وہ رہیں گے، اور ان میں کچھ کم ہو جائیں گے ضرور. اگر بیٹھیں گے تو کئی چیزوں پر سہمتی ضرور بن جائے گی، تو وہ اس دیش کے لیے، ملک کے لیے، لوگوں کے لیے اچھی چیز. سر، میں آسام پر کوئی حل نکلے تو یہ سماج کے لیے اچھا ہے. نہیں، میں تو اس طرح کے بات کا کبھی بھی سمرتھن نہیں کرتا ہوں. سرکار بات کرے تو ضرور کرنا چاہیے. سنگھ کے ساتھ کیوں کسی کو بات کرنا چاہیے؟ سنگھ کیا ہے اس دیش کے شاسن پرشاسن میں؟ ایک معاملہ ہے، ایک مسئلہ ہے، جو سنگھ کا سجھاؤ ہے اس کا محمود مدنی نے سمرتھن کیا ہے اور بات چیت کا راستہ اپنانے کی بات کی ہے انہوں نے. میرا خیال ہے کوئی بات چیت کرنے کی آوشکتا نہیں ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. ہم لوگوں نے قانون بنا دیا تھا، پارلیمنٹ سے قانون پاس ہو گیا تھا کہ بابری مسجد کے بعد کوئی بھی دوسرا مدعا نہیں اٹھایا جائے گا، اور یہ آشواسن بھی دیا گیا تھا.
اور یہ صرف 2029 کے چناؤ کی تیاری ہے اور 29 تک ان کے پاس کوئی مدعا نہیں ہے. یہ اس مدعے کو بنانا چاہتے ہیں, ان کے اس ٹریپ میں نہیں آنا چاہیے. تو ناظرین گرامی, اس طرح سے جو ہے اب محسوس ہی ہوتا ہے کہ مولانا محمود مدنی صاحب کے اس بیان پر اب بہت زیادہ تبصرے ہونے شروع ہو جائیں گے. اب سے اس کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے, چونکہ آج ہی ANI نے ان ویڈیوز کو ریلیز کیا ہے. آج ممبئی میں بھی ایک مسئلہ جو ہے بڑا زیر بحث رہا, اور وہ ہے ممبئی سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر نیرل میں مجوزہ ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ کو مسلمان بنا کر کے پیش کرنا. دراصل اس پروجیکٹ کو حلال لائف سٹائل ٹاؤن شپ کے نام سے پروموٹ کیا جا رہا تھا. ایک ایڈ بنا دیا گیا تھا. جیسے اشتہار سوشل میڈیا پر وائرل ہوا, اسے مذہبی بنیادوں پر بانٹنے والا قرار دیا گیا. اب قومی انسانی حقوق کمیشن NHRC نے بھی اس معاملے میں مداخلت کی اور مہاراشٹر حکومت سے تفصیلی رپورٹ طلب کی ہے. دراصل تنازع اس وقت شروع ہوا جب نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس NCPCR, جو ہر چیز میں مداخلت کرتا ہے, بالخصوص مسلمانوں کے معاملات میں مداخلت کرنے کے لیے بنایا گیا ایسا محسوس ہوتا ہے اس تنظیم کو. اس کے سابق چیئرپرسن پریانک کانونگو نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر پروجیکٹ کا ایک ویڈیو شیئر کیا. اس ویڈیو میں باحجاب خاتون کہتی ہوئی نظر آ رہی کہ جب معاشرے میں اپنے اصولوں سے سمجھوتا کرنا پڑے تو یہ ٹھیک نہیں ہے. سکون ایمپائر میں رہنے والی مستند کمیونٹی کو دوبارہ دریافت کرے. ہم خیال خاندان یہاں رہیں گے, بچے حلال ماحول میں محفوظ طریقے سے پروان چڑھیں گے, اور بوڑھوں کو عزت و نگہداشت ملے گی. عبادت گاہیں اور کمیونٹی گیدرنگ, واکنگ ڈسٹینس ہوں گے. سرمایہ کاری نہ صرف آپ کی فیملی بلکہ آپ کے مستقبل کو بھی محفوظ بنائیں گی. اس طرح کہتے ہوئے ایک پروجیکٹ کو جو ہے ریئل اسٹیٹ کی کمپنی نے جو ہے وہ پروموٹ کرنے کی کوشش کی. یعنی کہ اشتہار تھا, لیکن یہ اشتہار مسلمانوں کو قریب کرنے کی کوشش کر رہی تھی, جس کو لے کر کے جو ہے اب جب سوال اٹھایا گیا تو خبر آ رہی ہے کہ اب اس جو اشتہار کو تو ہٹا دیا گیا ہے, لیکن جو ہے میڈیا میں اب اس معاملے کو لے کر کے الگ الگ طرح کے تبصرے شروع ہو چکے ہیں. دسمبر 2024 کے کٹ آف آرڈر نے آسام میں CAA والا غصہ بھڑکا دیا ہے. احتجاج شروع ہو چکا ہے. سرما کے لیے سخت چیلنج بھی ہو سکتا ہے. آسام میں شہری ترمیمی قانون CAA کے خلاف ایک بار پھر احتجاج شروع ہو چکا ہے. مرکزی حکومت کی طرف سے حال ہی میں جاری کردہ امیگریشن اینڈ فارن ایکسیپشنز آرڈر 2025 نے اس تنازع کو مزید ہوا دی. اس حکم کے تحت 31 دسمبر 2024 تک ہندوستان میں داخل ہونے والے افغانستان, بنگلہ دیش اور پاکستان کے غیر مسلموں کو بغیر ویزا اور پاسپورٹ کے رہنے کی اجازت دی گئی ہے. اس نئے حکم کے بعد آسام میں احتجاج شروع ہو چکا ہے. آل آسام اسٹوڈنٹس یونین نے نئے حکم کے ساتھ ساتھ CAA کے خلاف ستیہ گرہ کا اعلان کر دیا اور جمعرات کو مختلف اضلاع میں 11 گھنٹے کی بھوک ہڑتال کے ساتھ اس کی شروعات بھی کر دی, جس کے بعد محسوس یہی کیا جا رہا ہے کہ حکومت کے اس فیصلے کے خلاف لوگ ناراض ہو چکے ہیں اور اس سلسلے میں ممکن ہے کہ جو ہے غصہ بھڑکتا چلا جائے گا. ناظرین گرامی, ووٹ چوری کے سلسلے میں جو کچھ اس وقت بھارت میں ہو رہا ہے, جس طرح کے الزامات لگ رہے ہیں مختلف ریاستوں میں, اس سے پہلے کیا ہوا, اس بات کو کانگریس نے مختلف جو ہے چیزوں کے ساتھ سامنے پیش کیا. پھر جو ہے ووٹ ادھیکار یاترا بھی نکالا گیا بہار میں اور اس کا سلسلہ چل رہا ہے, اور لگاتار BJP کو ووٹ چور کہلایا جائے, ووٹ چوری سے ہی انہوں نے اقتدار حاصل کیا, اس طرح کے الزامات لگ رہے, کھلے عام لگ رہے. ٹویٹر پر ٹویٹ کیا جا رہا ہے, انسٹاگرام پہ بولا جا رہا ہے, فیس بک پر تبصرے جاری ہیں, اور پھر جو ہے راستوں پر بھی پوری طرح سے احتجاجات جاری ہے. ایسے میں جبل پور کے علاقے سے جو ہے ایک تصویر سامنے آ چکی ہے جس میں کئی آدھار کارڈ بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں بتائی جا رہی ہے وہ پھینکے گئے ہیں. تو ایسی صورتحال میں ظاہر سی بات ہے کہ آدھار کارڈ کس طرح بنائے گئے. اس میں ووٹنگ ID کارڈ بھی تھے, آدھار کارڈ بھی تھے, دیگر بہت ساری چیزیں تھی. گورو پیپاریا نامی ایک جو ہے پٹن پنچایت والا ایریا آتا ہے, وہاں پر ان تمام چیزوں کو ڈمپ کیا گیا تھا. تو کیا اب آدھار کارڈ کی یہ حیثیت رہے گی, ووٹنگ ID کارڈ کی حیثیت رہے گی کہ کوئی بھی کہیں بھی ڈپلیکیٹ بنا لیتا ہے اور اس کو جو ہے پیش کر دیتا ہے, پھر اس کو نکال باہر پھینک دیا جاتا ہے, مس یوز کیا جا رہا ہے. کیسے جو ہے آج فائنینشیل فراڈ ہو رہے ہیں, کس طرح سے جو ہے آن لائن فراڈ ہو رہا ہے. ان تمام چیزوں کے بیچ میں جو ہے اس طرح اگر پھینکے ہوئے پائے گئے, وہ بھی آدھار کارڈ جو سینسیٹیو اور بہت ہی خاص پہچان پتر مانا جاتا ہے, ایسی صورتحال میں جو ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارت میں ہونے والے انتخابات
کس قدر جو ہے وہ تنازع کا شکار ہیں اور اس پر مکمل طور پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، یہ کہتے ہوئے بھی اس تصویر کے سامنے آنے کے بعد جو ہے تبصرے شروع ہو چکے ہیں۔ عمر خالد کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، کپل سبل نے چندرچوڑ کو نشانہ بناتے ہوئے یہ بیان جاری کیا ہے۔ دہلی فسادات کیس کے ملزم مانے جانے والے عمر خالد کی درخواست ضمانت مسترد ہونے کے بعد سینئر وکیل کپل سبل نے سپریم کورٹ جانے والے سبل نے اسے ناانصافی قرار دیا، کیونکہ کل دہلی ہائی کورٹ نے عمر خالد، شرجیل امام سمیت 10 ملزمان کو ضمانت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ سبل نے کہا کہ عمر خالد کی درخواست ضمانت کو مسترد کرنا آئین کے آرٹیکل 21 کی خلاف ورزی ہے۔ ایک پریس کانفرنس میں کہا، ہم صحیح کام کرنے اس کے لیے آواز اٹھانے سے کتراتے ہیں، ہمارے وکلاء، متوسط طبقہ اور معاشرہ خاموش ہے۔ سوال کیا کہ ہندوستان کی جمہوریت کس سمت جا رہی ہے؟ جب سیاسی جماعتیں اس طرح کے مسائل کو یہ سوچ کر اٹھانے سے گریز کرتی ہیں کہ اس سے ان کی سیاست کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو یہ بہت ہی زیادہ مسئلہ پیدا کرنے والا معاملہ ہے۔ سبل نے سابق چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ کے مبینہ بیان کو بھی نشانہ بنایا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ خالد کے وکلاء نے سپریم کورٹ میں کم از کم 7 بار سماعت ملتوی کرنے کی درخواست کی تھی۔ سبل نے واضح کیا کہ سپریم کورٹ میں اس معاملے میں صرف 2 بار التوا طلب کیا گیا تھا۔ تو ناظرین گرامی، یہ صورتحال بنتی جا رہی ہے اور بہت بھیانک ہے۔ اب عدلیہ کا نظام جو ہے 5 سال 6 سال تک بغیر کسی چارج شیٹ کے، بغیر کسی الزامات کے، اگر کوئی قوم کے نوجوان، پڑھے لکھے نوجوان کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے سڑا دیا جاتا ہے، جن پر الزامات ثابت نہیں ہو رہے ہیں، ان کو ضمانت دینے سے انکار کر دیا جاتا ہے، تو پھر عدلیہ پر سوال نہیں اٹھیں گے تو اور کیا ہوگا؟ اور ایک معاشرے میں اور سماج میں کس طرح سے عدلیہ کو لے کر کے شک و شبہات پیدا ہوں گے، اس پر جو ہے تبصرے اس وقت چل نکلے ہیں۔ ناظرین گرامی، غازہ میں ہی رہیں گے اور غازہ میں ہی مریں گے، فلسطینیوں کا عزم سامنے آ چکا ہے۔ اسرائیل کی دھمکیاں اور ان کی بمباری اس وقت غازہ کے واسیوں پر، باسیوں پر جو ہے اس وقت بے اثر ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ظالم صہیونی درندوں کی غازہ میں بدترین بمباری کے دوران بھی ہزاروں بے گھر فلسطینیوں نے جمعرات کے روز غازہ کو چھوڑ کے جانے سے صاف اور واضح طور پر انکار کر دیا۔ اسرائیلی ریاست کی فوج ان دنوں ایک ایسے جنگی مرحلے میں داخل ہے جس کا مقصد غازہ کو فلسطینیوں سے پاک کرنے کے لیے بمباری کی ہر حد کو عبور کر جانا ہے، تاکہ غازہ سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلنے پر مجبور ہو جائیں۔ لیکن بدترین ناکہ بندی اور خوراک کا دانہ اور پانی کی بوند غازہ کے اسرائیلی فوج کی ایجاد کے بغیر داخل نہ ہو سکنے کے باوجود بھوکے غازہ کے واسیوں نے صاف و واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ مریں گے تو یہیں اور رہیں گے تو یہیں، جئیں گے تو یہیں۔ اسے اسرائیلی ظالم صہیونی درندوں کی درندگی کی انتہا دیکھیے کہ ایک برطانوی ڈاکٹر نے صاف اور واضح طور پر کہا ہے کہ یہ صہیونی درندے، یہ شیطانی چیلے اور یہ جہنمی کتوں نے فلسطینی نوجوانوں کے مخصوص اعضاء پر گولی مارنا شروع کر دیا ہے۔ جی ہاں، ڈاکٹر نک مینار حال ہی میں 30ویں مرتبہ غازہ کا دورہ کر کے واپس اپنے ملک پہنچے۔ انہوں نے وہاں پر اسرائیلی فوج کے مظالم کا آنکھوں دیکھا حال بتایا۔ عرب میڈیا کے مطابق برطانوی ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوجی باقاعدگی سے فلسطینی نوجوانوں کے جسم کے مخصوص حصوں کو نشانہ بناتے ہیں، جن میں سینہ، پیٹ اور جنسی اعضاء شامل ہے۔ الجزیرہ سے گفتگو کے دوران برطانوی ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ انہیں ان کے ساتھی یورولوجسٹ نے بتایا کہ 4 کم عمر لڑکوں کو اسپتال لایا گیا تھا۔ اسرائیلی فوجی نے ان لڑکوں کے مخصوص اعضاء پر گولیاں ماری تھیں۔ ڈاکٹر نک مینار کا کہنا تھا کہ ایک واضح پیٹرن ہے جسے ہم اپنی میڈیکل فیلڈ میں دیکھ رہے ہیں، اور اس کی تصدیق ایمرجنسی وارڈ کے ڈاکٹروں نے بھی کی ہے جو ان مریضوں کی ابتدائی طور پر دیکھتے ہیں۔ برطانوی ڈاکٹر نے اسرائیلی فوج کی جانب سے کیے جانے والے ان مظالم کو خوفناک رجحان قرار دیا۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج کی جانب سے غازہ میں نہتے فلسطینیوں پر مظالم کا سلسلہ جاری ہے۔ آج صبح سے اب تک اسرائیل نے 54 افراد کو شہید کر دیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، صورتحال غازہ کی پٹی کی کیا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ادھر اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈز نے آج جمعہ کو ایک ویڈیو جاری کیا جس میں قابض ظالم صہیونی درندی قیدی گائے دلال کو دکھایا گیا۔ یہ ویڈیو 28 اگست کو ریکارڈ کی گئی تھی، جس میں دلال کو غازہ شہر کی تباہ حال بستیوں اور ملبے کے ڈھیروں کے درمیان ایک گاڑی میں گھومتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس ویڈیو پیغام میں دلال نے کہا کہ ہم سمجھتے تھے کہ حماس کے قیدی ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنی ہی حکومت کے قیدی ہیں۔ بنجمن نیتن یاہو، ایتمار بن گویر اور بزلیل سموٹریچ کی قید میں ہیں۔ گائے دلال نے بتایا کہ وہ دیگر قیدی غازہ میں روزانہ کربناک حالات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس نے اعتراف کیا کہ تقریباً 20 لاکھ فلسطینی باشندے بھی انہی تکالیف سے دوچار ہیں۔ پانی، خوراک، گیس اور بجلی کی شدید قلت نے سب کی زندگی اجیرن بنا رکھی ہے۔ یہ قیدی اس وقت جو ہے ظالم صہیونی درندوں کی درندگی کو ویڈیو کے سامنے آ کر کے دنیا کے سامنے لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس میں سے یہ 2 تصویریں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم لوگ یہیں مر جائیں گے کہتے ہوئے بھی ان لوگوں کی بھی ویڈیو اس وقت جاری کی گئی ہے۔ غازہ کی
آج غازہ میں ظالم صہیونی درندوں کے حملوں کے 700 دن مکمل ہو چکے ہیں. آپ اندازہ لگائیں 700 دن سے کس طرح خونی جو ہے ہولی کھیلی جا رہی ہے معصوم غازہ فلسطینیوں سے. ایسی صورتحال میں اس وقت جو ہے الحماس اور القسام نے ویڈیو جاری کرتے ہوئے جو صہیونی یا اسرائیلی قیدی ہیں ان کی صورتحال دنیا کے سامنے لا کر کے حقیقت میں غازہ کی پٹی میں وہاں کے واسیوں کے ساتھ ظالم صہیونی درندے کیا کر رہے ہیں اس کو دنیا کے سامنے لانے کی کوشش کی ہے. ناظرین مجھے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے. کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات. عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات. عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات. یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو.